حالات کو وہاں نہ لے کے جائیں کہ جہاں سے آپ واپس نہ آ سکیں اور ہم بھی واپس نہ آ سکیں. مولانا فضل الرحمان کل جو ہے وہ گرج بھی رہے تھے اور بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ صرف گرجیں گے, اور اس پہ ہم بات کریں گے بیسیکلی. اور وہ بڑی اہم باتیں کر رہے تھے, پھر ساری ہر ایک لائن کے بعد ایک سخت لائن, ایک لائن بولتے تھے وہ تھوڑی سی لگتا تھا کہ اگلی بات شاید کوئی نارمل ہوگی, لیکن وہ اس سے بڑھ جاتی تھی پھر. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اسمبلیاں ہیں ہم انہیں نہیں مانتے, جو 8 فروری کا الیکشن ہوا ہم اسے نہیں مانتے, اور یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی اسمبلیاں ہیں, یہ جاسوسی اداروں کی اسمبلیاں ہیں. اس حد تک وہ گئے. جو تقریر کا متن ہے وہ تو اس میں بہت ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ بھی ہیں. اپنے جو عوامی اسمبلی تھی اس کے کارکنان اور سارے لوگوں کو اور اس کے ممبرز کو وہ کہہ رہے تھے کہ اس سفر میں اگر ہمیں جیل آ جاتی ہے یا ہمیں جیل جانا پڑتا ہے تو ہم ہنسی خوشی جیل چلے جائیں گے, اور اگر ہمیں قبر آ جاتی ہے اور ہمیں مرنا پڑتا ہے, مطلب شہادت دینی پڑتی ہے, تو وہ پھر بھی. اور دوسرا افغان پالیسی کو لے کر وہ بڑی اہم ترین, سب سے پہلے سہیل بڑائی صاحب نے اس پہ لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ مولانا جو ہیں وہ جو ریاست کی افغان پالیسی ہے اس سے بیزار ہیں اور اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ الزام لگا دیتے ہیں افغانستان پہ, الزام لگا دیتے ہیں کہ وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں, تو سرحدوں پہ آپ موجود ہیں, وہ کیسے آ جاتے ہیں. پھر آپ نے وہ قبائلی علاقوں کا کچھ نہیں چھوڑا, بمباریاں کر کے اور یہ وہ, اور وہاں سلسلہ ایک لمبا. وہ پوری افغان پالیسی کے اوپر بھی, وہ کل کا جو تقریر تھا ان کا, اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ساری افغان پالیسی کے اوپر بھی ہے. پھر جو اہم ترین بات انہوں نے کی اس میں وہ الیکشن کے گرد بھی گھوم رہی تھی. اب اصل جو پرابلم ہے, مولانا صاحب کو بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ برسیں گے نہیں اس دفعہ, اور وہ بس گرج رہے ہیں اور برسنے کا کوئی امکان نہیں ہے. ایسا میرا خیال شاید نہ ہو سکے. اور وہ جس شدت سے, بڑے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑے معتبر, بڑا نام ہے پاکستان کا, تو ان سے میں نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ مولانا صاحب کا جو احتجاج ہے یہ کامیاب ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس احتجاج کو اسٹیبلشمنٹ کی بیک حاصل ہے. تو میں نے کہا جی بظاہر تو ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ لڑائی چل رہی ہے. تو انہوں نے کہا پھر کیسے ہوگا؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ جو مجموعی طور پر یہاں احتجاجی تحریک یا دھرنے یا ساری چیزیں چلتی ہیں, وہ عام بندہ یہی سوچتا ہے کہ یہ کوئی بیکنگ ہے جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے, یا کئی دفعہ کچھ دھڑوں کی بیکنگ آ جاتی ہے, پورے ہول ایز اے ہول بیک کرنے کے بجائے کچھ فریگمنٹ جو ہیں وہ بیک کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کا سلسلہ بھی کئی دفعہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. لیکن اس سارے معاملے میں مولانا صاحب کی آج فواد چودھری نے بھی ٹویٹ کر دیا. انہوں نے کہا جی وہ اتنی ہیٹ میں بات کو اور زیادہ ہیٹ انہوں نے دے دی مولانا کا, یعنی بیانات بڑے سخت تھے. اور ساتھ فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ اب یہ کب تحریک انصاف کا حصہ بنیں گے, اس سے بات جو ہے وہ آگے چلے جائے گی. وہی جو تھیری بڑی دنوں سے اپنے ویورز کے ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ لیڈ کریں گے اور چیزوں کو لے کر آگے چلیں گے, اور وہ مرحلہ کب آئے گا, وہ کیا بنے گا. چونکہ جماعت اسلامی کی طرف سے اور جماعت اسلامی کے امیر کی طرف سے بھی مولانا صاحب تک پیغام جو لے کر ایک مہربان جو ہیں وہ جا چکے ہیں. وہ خیر سگالی کا پیغام تھا, اس میں وہ ملاقات پہ آ کے ختم ہوتا ہے یا کہاں ختم ہوتا ہے, یہ بات جو ہے یہ بڑی اہم ترین بات ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کو ہم مسترد کرتے ہیں, ووٹ عوام کا حق ہے اور حکومت عوام کی مرضی سے بنے گی, ہمیں اداروں کا احترام ہے, ہم پارلیمنٹ کو عوام کا نمائندہ ادارہ سمجھتے ہیں, اس میں عوام کے نمائندے ہونے چاہیے, جاسوسی نمائندے نہ ہوں, ہم فوج کی عزت کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ایک جو فورسز کا آفیسر ہے یا اس کا جو فوجی ہے وہ حلف اٹھاتا ہے آئین کے مطابق, تو آئین کے مطابق جب وہ حلف اٹھاتا ہے تو وہ تب تک ہمارے لیے معتبر ہے, جب تک وہ آئین سے روگردانی کرے گا تو ہمارے لیے وہ معتبر نہیں ہے. اور ہم پہ بھی پھر لازم نہیں ہے کہ ہم ان کی جو ہے وہ ادب کریں یا ان کا لحاظ کریں. یہ مولانا صاحب کی تقریر کا کانٹیکسٹ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جاسوسی کے نمائندے نہ ہوں, یعنی عوام کے نمائندے ہوں, ادارے جو ہیں وہ جاسوسی کے نمائندے نہ ہوں. ہم فوج کی عزت کرتے ہیں اور اس ملک کو بنانے میں تمہارا کوئی کردار نہیں, لیکن توڑنے میں ہے. اب دوسری طرف 3 بڑے سپر سٹار جو تحریک انصاف کے, ان کو ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے. اور شیخ مجیب کے معاملے میں جو ٹویٹ کی تھی عمران خان صاحب کے ہینڈل سے اور ٹویٹر سے, اور اس میں وہ ایف آئی اے نے طلب کیا, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے چونکہ اس پہ بات ہم بعد میں کریں گے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ
انگریز سے آزادی تم نے حاصل نہیں کی میرے اکابرین نے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا پرویز مشرف نے ہمیں کہا کہ مولانا مان جائیں ہم امریکہ کے غلام ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, دو کردار ہیں اس میں, ایک آپ کے اکابرین کا اور آپ کے جو بزرگ ہیں, مطلب وہ ادارے کی بات کر رہے تھے, ان کا ایک کردار ہے, ایک ہمارے اکابرین کا کردار ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کس نے ان کے سامنے سجدہ کیا ہے اور کون ان کے سامنے ریزسٹنس کے لیے پیش اپنے آپ کو کیا ہے. یہ مولانا صاحب کی تقریر کا اہم ترین حوالہ تھا. اور مولانا نے کہا کہ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بڑی اہم بات اس میں, انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ محلات میں بیٹھے ہیں اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ویلیو ہے اور آپ کے ووٹ کی ویلیو نہیں ہے, تو یہاں آپ دیکھ لیں کہ آپ کا جو ووٹ ہے یعنی عوامی اسمبلی کا جو ووٹ ہے اس کی ویلیو کیا ہے. ایک بات انہوں نے یہ کہی. دوسری بات انہوں نے کہی کہ وہ جو ادارے ہیں وہ طاقت کے نشے میں دھوتے ہیں, تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم طاقت کو جو ہے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. یہ بات بھی انہوں نے پھر کی. ساتھ انہوں نے کہا کہ جو عوام کے حق سے مذاق کیا جاتا رہا ہے, اب ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہمیں سفر میں جیل اور موت بھی آ سکتی ہے, ہم برداشت کریں گے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس ملک میں جمہوریت ہوگی, لیکن جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے. 25 سال سے ہماری معیشت گرتی جا رہی ہے جبکہ دوسری قومیں ترقی کر رہی ہیں اور معیشت گرنے کی وجہ مخصوص گھرانے اور ادارے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج کسان کا برا حال ہے, ان سے گندم نہیں خریدی جا رہی. حکمرانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں, جنہوں نے تمہیں اقتدار میں بٹھایا ہے تو تمہاری حکمرانی بھی ختم کریں گے. مطلب وہ بیسیکلی کہہ رہے تھے کہ آپ آج کا دن آپ کے لیے اگر اقتدار کا دن ہے تو وہ آپ ہی کی حکمرانی جو ہے وہ ختم بھی کر سکتے ہیں. مولانا صاحب کی نواز شریف صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو اس میں انہوں نے بڑے اپنے گلے شکوے کیے تھے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا جو ہیں وہ مینج ہو جائیں گے. مولانا اگر نظام کو اور تحریکوں میں سب سے زیادہ کسی کا قد کاٹ ہوتا ہے اور کوئی بہتر تحریک لڑتا ہے تو وہ مولانا سے بہتر کوئی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہمیں کہتے تھے کہ چوری شجاعت جو ہیں وہ پاکستان کے بہترین ایک سیاستدان ہیں, ان کی رائے جو ہے وہ سارا آنکھوں پر, لیکن مولانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا پیکیج ہے. وہ اگر مصالحت کی بات بھی کرنا ہو تو مولانا سے بہتر پھر کوئی نہیں کرتا, اور پھر اگر تحریکیں چلانی ہو تو ان سے بہتر ہو. نیب نے ایک نوٹس کیا تھا مولانا صاحب کو, تو نیب کو پھر نہ اس نوٹس کو ایگزیکیوٹ ہونا پڑا, نہ وہ نوٹس پہ عمل درآمد ہوا, نہ اس نوٹس کا پھر کوئی ہمیں کچھ سر پیر ملا. تو یہ مولانا صاحب کی گرپ ہوتی ہے پوری سسٹم کے اوپر. تو وہ مولانا صاحب جب نکلتے ہیں تو پھر اگر انہیں ان سے بیٹھا نہ گیا, انہیں انگیج نہ کیا گیا, ان سے بات نہ ہوئی اور وہ کوئی بھی بات نہ مانے, چونکہ وہ اپنے نجی محفلوں میں, دوستوں کی محفلوں میں بار بار کہتے ہیں کہ یہ میری آخری اننگ ہے اور میں یہ اننگ جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے اور ان کے بہترین مستقبل کے لیے, اور خاص طور پہ وہ باقی چیزیں پھر شامل کرتے ہیں, پھر عوام اور باقی چیزیں, تو یہ چیزیں بھی وہ ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ان کو مینیج کرنا, ان کے ساتھ بات کرنا, انہیں انگیج کرنا, اب تو یہ 1 جون تھا جب انہوں نے یہ تقریر کی ہے. سپٹمبر میں انہوں نے مینار پاکستان آ کے تقریر کرنی ہے اور یہیں سے انہوں نے کال دینی ہے کہ پھر کیا کرنا ہے. پھر سپٹمبر تک جماعت اسلامی ساتھ ہوگی, تحریک انصاف ساتھ ہوگی, جی ڈی اے ساتھ ہوگا, یہاں کون کون ساتھ ہوگا یہ تو پھر آنے والا وقت بتائے گا. لیکن سب سے ٹف پلیئر اس وقت جو جیل میں نہیں ہیں, جو آزاد نہیں ہیں, جو کھل کر بات بھی کر رہے ہیں, اداروں پہ تنقید بھی کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں, وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان ہے. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بان.